ایک پیغمبر ہوئے، پیغمبر کہتے ہیں دودھ، پروفٹ. کافی سال پہلے ایسا مانا جاتا ہے مسلم مائتھولوجی میں کہ 1,24,000 پروفٹس آئے، پیغمبر آئے، دودھ اللہ نے بھیجے دنیا میں اپنے نام کے لیے، دنیا کو صحیح راستہ دکھانے لیے. ہندو مائتھولوجی میں بھی دودھ بھیجے گئے، اور مسلم مائتھولوجی بھی مانتی ہے کہ دودھ بھیجے گئے. سب سے آخری دودھ حضرت محمد صاحب، جن کو ہم مانتے ہیں، جن پہ ہم ایمان لاتے ہیں، ان سے پہلے 1,24,000 کم و بیش کچھ پیغمبر آئے. ان میں سے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم السلام کو اولاد نہیں تھی کوئی. آپ نے بہت دعائیں مانگی، بڑھاپے میں ایک اولاد پیدا ہوئی، ایک دم بڑھاپے میں. ساتھ کا ہے، بڑھاپے میں پیدا ہوئی تو وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، بڑھاپے کی اولاد سے بہت محبت کرتے، بے حساب محبت کرتے تھے. بڑی دعائیں مانگی تھی، دعاؤں سے جب کوئی چیز ملتی ہے 80-90 سال کی عمر میں، 100 سال کی عمر میں، بالکل امید ہی نہیں تھی کہ اولاد پیدا ہو سکتی ہے. تو ان کی اولاد پیدا ہوئی تو اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اس کے ساتھ ہی لگے رہتے تھے. تو لوگوں فرشتوں نے یہ کہا خدا سے، ابراہیم وہ پیغمبر جو ہے دنیا میں، وہ اللہ تجھے بھول گیا ہے، وہ لڑکی کے ساتھ لگا رہتا ہے، بچے سے محبت زیادہ کرتا ہے، وہ تجھے بھول گیا، تیری عبادت تو ہوتا نہیں ہے. اللہ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. تو یہ بات چلتی چلی گئی. تو وہ جو ابراہیم السلام تھے، جو پیغمبر تھے، ان کو خواب دکھائی دیا، خواب، سپنا، ڈریم. اور سپنے میں یہ بتایا گیا کہ ابراہیم تو مجھے میری راہ میں کچھ قربان کر. قربان کر مطلب میری راہ میں خرچ کر. آپ اگلے دن اٹھے، بہت بڑے رئیس آدمی تھے ان کی، بہت بڑے رئیس آدمی تھے. اٹھے 100 اونٹ انہوں نے قربان کر دیے. پھر رات کو خواب آیا کہ بھائی میری راہ میں کچھ قربان کر. اگلے دن اٹھے، 101 اونٹ قربان کر دیے. پھر تیسری دن پھر خواب آیا کچھ قربان کر. بولے اللہ کیا قربان کروں، کیا قربان کروں؟ تو بولے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ پیارا ہو، جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، اسے قربان کر. تو آپ اٹھے، حساب کتاب لگایا، یار سب سے زیادہ پیار تو میں اسی سے کرتا ہوں، لڑکے سے اپنے. اس کو لیا ساتھ کہ چلو بھائی پہاڑ پہ چلنا ہے، ساتھ لے کے چل لیے. چھری لی ساتھ میں، رسی لی ساتھ میں. جانے لگے تو راستے میں شیطان مل گیا. اب یہ سب خدا دیکھ رہا ہے، سب فرشتے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جو لوگوں نے چیلنج کیا تھا خدا کو کہ ابراہیم جو ہے مجھے بھول گیا. اب وہ فرشتہ وہ لے کے چلتے ہیں ابراہیم السلام اپنے بیٹے کو لے کے چلتے. تو راستے میں شیطان آتا ہے، اور شیطان اس بچے سے کہتا ہے، چھوٹا سا بچہ رہا ہو اتنا بڑا، کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کو جوا کرنے لے جا رہا ہے، حلال کرنے لے جا رہا ہے، قربان نہیں دینے لے جا رہا ہے. تو بھٹکا رہا ہے کون؟ شیطان. تو اس نے کہا، بچے نے جواب دیا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی قربانی کرے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو جھوٹ بولا. بولے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں بالکل سچ بول رہا ہوں، ایسا ہی ہے. بولے تم ایسا دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں ایسے ہی؟ بولے میں اس لیے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حکم اللہ کا ہے، اللہ نے ایسا کہا ہے. بولے اللہ نے جب ایسا کہا تو پھر میری جیسی 10 جانیں قربان. اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، تو چلے گئے. جب پہاڑی پہ پہنچ گئے، جہاں پہنچ گئے ہو، تو پھر بتایا کہ بھائی بات یہ ہے. حضرت ابراہیم السلام نے بتایا حضرت اسماعیل السلام کو، بیٹے کو اپنے، کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تجھے میں قربان کروں. تو بولے میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں
اتنی تیزی سے باندھ دو کہ تاکہ میں ہلوں نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ قربان کرو مجھے تو میرے منہ پہ کپڑا ڈال دینا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کی خبر میری والدہ کو مت کرنا. بولے ٹھیک ہے. تینوں چیز مان لی گئی. ہاتھ پر باندھ دیے گئے, ٹائٹ کر کے کپڑا ڈال دیا گیا. اب وہ چھری چلا تو چھری چلے تو پورا فرشتے, پورا عالم خدا دیکھ رہا ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں. فرشتوں سے کہا دیکھا تم یہ کہتے تھے کہ وہ محبت زیادہ کرتا ہے, وہ میری راہ میں اس کو قربان کرنے جا رہا ہے, قربان کر رہا ہے. اور اس سے حکم ہوا, جنت سے دمہ منگایا گیا. دمہ مطلب بکرا, کہ جا کے دمے کی قربانی تمہیں دینی ہے, ہم نے تمہاری قربانی کو ایکسپٹ کر دیا ہے. تو دمہ بھیجا گیا, دمے کی قربانی ہو گئی. تو وہاں سے قربانی ہوئی کہ جو جانور آپ پالتے ہیں وہ محبت والا جانور ہو, جسے آپ کھلائیں پلائیں پھر اس کو قربان کریں, تاکہ آپ کو خدا کے لیے کوئی بھی چیز قربان کرنے میں تیار ہے. اللہ نے کہہ دیا تو سب چیز قربان کریں. اب اس کا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اب دوسرے مسئلے کا ہے, جس نے کبھی گوشت نہیں کھایا, اس کا قربانی کرنے کے بعد گوشت کھانے کا مسئلہ نہیں ہے. اس قربانی میں 10 کلو گوشت نکلتا ہے تو اس کے 3 حصے بناؤ گے. ایک حصہ غریبوں میں بانٹو گے, بالکل غریبوں میں. ایک حصہ دوستوں میں بانٹو گے. ایک حصہ خود کھاؤ. ان لوگوں کو بھی گوشت کھلانا ہے. قربانی ہو ہی نہیں سکتی تب تک جب تک گوشت کو نہیں بانٹو. ایسا نہیں قربانی کر رہی فریج میں بھر کے رکھ لیا کھاؤ ایک وجہ. کتنا گوشت بانٹ کے آ رہے ہیں ہم لوگ پتہ ہی نہیں. تو قربانی یہاں سے شروع ہوئی, اور یہیں پر بکری کا آ گیا کہ آپ بکری قربانی کرے تو اس کو سنت بنا دیا گیا ہے. تب تک جب تک دنیا رہے گی تب تک قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بکرے کی قربانی کے روپ میں یاد کیا جائے. اب ہر دھرم میں مانیتائیں ہیں کہ بھائی دھرم کیا سکھاتا ہے. دھرم سکھاتا ہے کہ آپ کسی کی بے ایمانی نہیں کرو, آپ کسی کا برا مت کرو, آپ کسی کا آہت نہ کرو, آپ محنت سے پیسہ کماؤ, اور جو پیسہ کماؤ اس میں سب سے پہلا حق آپ کے بھائی کا, آپ کے بھتیجوں کا, آپ کے گھر والوں کا, آپ کے رشتے داروں کا اور غریبوں کا ہے. 2.5% اس پیسے سے آپ کو غریبوں کی مدد پہنچائے. جو بھی آپ کی کمائی ہوتی ہے اس کا 2.5% آپ کو غریبوں کو زکوٰۃ کے خیرات کے روپ میں. تو لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں, جو لوگ خیرات دیتے ہیں, جو لوگ اپنے بھائیوں کو بھتیجوں کرتے ہیں, وہ خوش رہتے ہیں. اب ایسے بھائی بھتیجوں کرو جو 8 بجے تک سوتے رہے, 9 بجے تک سوتے رہے. ایک آدمی 24 گھنٹے محنت کر کے بھائیوں بھتیجوں پہ خرچ کرا, وہ سارے سو رہے تو ڈوب رہے, تو اسے بھی لے کے ڈوب جاتے ہیں. ایک آدمی دلدل میں ڈوب رہا تھا, دوسرا آدمی بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا تھا. ایک آدمی آیا, بولے اسے سارے نکال کے لے لیتا, تو نے ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ بولے اتنا مادر چوت ہے یہ, مجھے بھی لے کے ڈوب جائے گا دلدل میں. اتنا مضبوط اگر میرا ہاتھ ہے تو میں اسے نکال لیتا. تو لوگ اس سے کہتے ہیں تمہارے تو اولاد ہے تمہیں لے کے ڈوب جائے, میرا اتنا ہاتھ مضبوط ہے کہ میرے دلدل سے نکالنا. کب تک یہ پریشان کر, دلدل میں آدمی گھس جاتا ہے, وہاں سے کھینچ کے نکالنا, اسے نہلا کے دھلا کے رکھنا, پھر دلدل میں آگے کتنا گھس جائے گا. دھیرے دھیرے چیزوں کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں. اب آج آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک دن کی حمید کر کے آئے, لوگوں کو پوچھا, لوگوں نے کیا. آج ایک نے سوال کیا کہ سر کلاس کیوں نہیں ہو رہی, تمہیں پتا ہے کیا ہے؟ بولے صاحب ہمیں تو پتہ نہیں کیا, عید ہے. ارے صاحب کوئی بات نہیں, آج کلاس بے حد لمبی ہونے والی ہے, اور چونکہ انرجی ہے بکرا کھا کے آ رہے ہیں, ابھی بھی کھایا ہے, صبح بھی ناشتہ بھی بکرے سے کیا, رات بھی بکرا کھایا. بکرے کے علاوہ کوئی چیز ہم دیکھ نہیں رہے, صرف بریانی, کباب, کوفتے سب کھائے جا رہے ہیں. تو مسٹر سرجیت نے بکرا کھایا نہیں, مزہ آیا نہیں آیا؟ تم کہہ رہے تھے وہ مرغی کھاتے ہوئے ایک بار بکرا کھا کے دیکھنا, مزہ آئے گا. چلیے اب ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں. مسٹر, تھوڑا بہت تمہاری سمجھ میں آیا ہوگا, تمہاری جگیاسا کو ہم نے شانت کرنے کی کوشش کی. ہم حالت دھرم کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں, جتنا جانتے ہیں تو اتنا بتا دیا ہم نے. لیکن اب تم لوگ اچھے سوال کرتے ہو تو سوال کے جواب دے دیے جاتے ہیں. اور اب یہ لڑکا ٹینشن میں تھا, ٹینشن اس کی دور ہو گئی. اس کی بیگ میں یہ اور دیکھنا کٹا وٹا نہیں ہو اس کے بیگ میں کہیں, جیسے پروتی کا نہ ہو کہ پتہ چلے لو بھیا دھیرے سے. بولے
اب کٹا بھی لے کے آؤ صاحب میں, اور اس کٹے سے 3 کر چکا ہوں. اب دیکھ لے کیا ہو سکتا ہے. یوگیش دیکھ داغ لیے بھائی. آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ریلیٹڈ ہے, وہ ڈسٹوپیا, وہ ٹارسن سے ہی ریلیٹڈ ہے.